الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو کتاب کے مطابق 24ویں سبق میں ہوگی، جس میں ہم 2 مراحل میں گفتگو کریں گے۔ پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ثلاثی مزید فیہ سے کیسے اسم فاعل بنایا جاتا ہے، رباعی مجرد اور رباعی مزید فیہ سے کیسے اسم فاعل بنایا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم یہ جانیں گے کہ ثلاثی مزید فیہ، رباعی مجرد اور رباعی مزید فیہ سے اسم فاعل کیسے بنایا جاتا ہے، اور پھر ہم دوسرے نمبر پہ جانیں گے کہ ثلاثی مزید فیہ، رباعی مجرد اور رباعی مزید فیہ سے اسم مفعول کیسے بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آ جائیے کہ اسم فاعل کیسے بنایا جاتا ہے۔ ثلاثی مزید فیہ کی مثال، مثلا ہمارے پاس ہے اکرم یکرم اکراما، یہ ثلاثی مزید فیہ کی ہمارے پاس مثال ہے۔ ہم کیا کریں گے، جو حرف استقبال ہے اگر اس پہ ضمہ ہے تو ٹھیک، اگر ضمہ نہیں ہے تو اس کو ضمہ دے دیں گے اور آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دے دیں گے۔ اگر کسرہ نہیں ہے تو کسرہ یعنی زیر اور ضمہ یعنی پیش، تو اس طرح سے، اور شروع میں حرف میم کا اضافہ کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا کیا، اسم فاعل۔ یعنی ہم حرف استقبال کی جگہ پہ کیا کریں گے، میم کا اضافہ کر دیں گے اور اس پہ ضمہ دے دیں گے، اور آخر سے پہلے والے حرف ہم کیا کریں گے، آخر سے پہلے والے حرف کو ہم کسرہ دے دیں گے یعنی زیر دے دیں گے، تو یہ بن جائے گا اسم فاعل کا صیغہ۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم حرف استقبال کی جگہ پہ میم رکھ دیں گے، مکھ ریمن۔ یہاں پہ ہم نے کیا کیا، آخر سے پہلے والا حرف را ہے، وہاں پہ پہلے سے کسرہ ہے تو ہم اضافی کسرہ نہیں دیں گے، اضافی کسرہ نہیں دیں گے، یہ مکرم بن گیا۔ دوسری مثال لے لیں، ہمارے پاس آ جائیے آپ، انصرفا ینصرف انصرافا۔ ہم کیا کریں گے، حرف استقبال کی جگہ پہ میم مضمومہ لے آئیں گے، یعنی اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے، اس پہ کوئی بھی حرکت ہے۔ ہم حرف استقبال کی جگہ پہ میم لے آئیں گے جس پہ ضمہ ہوگا، یعنی جس پہ پیش ہوگی، اور آخر سے پہلے والے حرف کو اگر کسرہ نہیں ہے تو کسرہ دے دیں گے، تو اس میں فاعل کا صیغہ بن جائے گا۔ جیسے کہ اس کی جگہ پہ میم لے آئیں گے، من جس پہ پیش ہوگی، مضموم ہوگی، من صاری فن۔ اسی طرح سے ہم رباعی سے اس کی مثال دیتے ہیں۔ رباعی مجرد، دحرج یدحرج، ہم کیا کریں گے، اس یا حرف استقبال کی جگہ پہ میم لے آئیں گے، میم مضموم جس پہ ضمہ ہوگی، مداح، آخر سے پہلے والا حرف، اس پہ پہلے سے کسرہ ہے، ہم اس کسرے کو چینج نہیں کریں گے، اس زیر کو چینج نہیں کریں گے، تو کیا بن جائے گا، مداح ریجن، اسم فاعل۔ اسی طرح سے آ جائیں رباعی مجرد کی طرف، رباعی مجرد، اس کا بھی کیا کریں گے، مثال کے طور پہ یتدحرج، یہاں پہ حرف استقبال کی جگہ پہ ہم نے کیا کرنا ہے، میم مضموم لے آنی ہے، میم جس پہ پیش ہو، اس کو گرا دیں گے، آ جائے گی ہمارے پاس متدح
ابھی آخری حرف جو ہے جیم، اس سے پہلے والا حرف جو را ہے اس پہ فتحہ تھا یعنی زبر تھا، ہم اس پہ کسرہ لیں گے، زیر لیں گے، بن جائے گا متدحرجن، یہ بن جائے گا اس میں فاعل۔ تو لہٰذا آپ نے ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد یا رباعی مزید فی سے اگر اس میں فاعل کا صیغہ بنانا ہو تو آپ حرف استقبال، چاہے وہ مضموم ہے، کچھ بھی اس کی حرکت ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی جگہ پہ آپ میم مضموم لے آئیں گے جس پہ پیش ہو، اور آخر سے پہلے والے حرف پہ اگر کسرہ نہیں ہے، زیر نہیں ہے، تو اسے زیر دے دیں گے، تو اس میں فاعل کا صیغہ بن جائے گا۔ یہ پہلی بات۔ ابھی آ جائیں دوسرے مرحلے کی طرف، اس میں مفعول بنانے کا طریقہ۔ اس میں مفعول بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اسے فعل مضارع مجہول سے بناتے ہیں، فعل مضارع مجہول سے بناتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حرف استقبال کی جگہ پہ میم مضمومہ لے آتے ہیں، اور آخر سے پہلے والے حرف پہ اگر فتحہ یعنی زبر نہ ہو تو وہاں پہ آپ زبر دے دیتے ہیں۔ اس کی مثال ذرا دیکھ لیجئے۔ مثلا اکرم یکرم اکراما، اس کا یکرم کا فعل مجہول کیا ہے؟ یکرم، جیسے کہ ہم نے پیچھے طریقہ پڑھا یکرم۔ اس سے ہم نے بنانا ہے اس میں مفعول کا صیغہ۔ اس یا کی جگہ پہ ہم کیا کریں گے؟ میم مضموم لے آئیں گے، میم جس پہ ضمہ ہو یعنی جس پہ پیش ہو، اور آخر سے پہلے والا پہلے سے مفتوح ہے تو ہم کچھ چینجنگ نہیں کریں گے، کیا بن جائے گا؟ مکرمن، مکرمن۔ ایک اور مثال لے لیں، ہمارے پاس ہے استخرج یستخرج، استخراجن، یستخرج کا کیا ہے مجہول؟ یستخرج، یستخرج۔ یستخرج، ہم کیا کریں گے؟ اس یا کی جگہ پہ ہم کیا کریں گے؟ میم کو لے آئیں گے، اور آخر سے پہلے والا پہلے سے مفتوح ہے تو اسے اس کی حالت پہ باقی رکھیں گے، کیا بن جائے گا؟ مستخرجن۔ یہ بن جائے گا آپ کا اس میں مفعول کا صیغہ ثلاثی مزید فی سے۔ رباعی مجرد سے کیا کریں گے؟ وہ بھی اسی طریقے سے ہی کریں گے۔ دحرج رباعی مجرد کی مثال، یدحرج دحرجتن، یدحرج کا مجہول کیا ہے؟ یدحرج۔ ہم کیا کریں گے؟ اس یا کی جگہ پہ میم مضمومہ لے آئیں گے، اور آخر سے پہلے والا پہلے سے مفتوح ہے تو اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے، کیا بن جائے گا؟ مدحرجن، مدحرجن۔ یہ رباعی مجرد سے۔ اور رباعی مزید فی سے بھی اسی طریقے سے بنائیں گے۔ اور رباعی مزید فی سے بھی اسی طریقے سے بنائیں گے آپ۔ اس کی مثال ہمارے پاس ہے یتدحرج، تدحرج یتدحرج، تدحرجن۔ یتدحرج کا مجہول کیا ہے؟ یتدحرج۔ اس یا جو حرف استقبال ہے اس کی جگہ پہ ہم میم لے آئیں گے، اس کو گرا دیں گے، اور آخر سے پہلے والا پہلے سے ہی مفتوح ہے، اس پہ پہلے سے زبر ہے تو ہمیں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا بن جائے گا؟ متدحرجن۔ تو لہٰذا اس میں فاعل
بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ حرف استقبال کی جگہ پہ مضموم میم لے کے آنی ہے، ایسی میم لے کے آنی ہے جس پہ کیا ہو؟ پیش ہو، اور آخر سے پہلے والے حرف پہ آپ نے کسرہ دینا ہے، زیر دینی ہے، اگر زیر نہ ہو تو۔ اس میں مفعول بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسے فعل مجہول سے بنانا ہے۔ اس میں فاعل فعل معلوم سے بنا جاتا ہے، اس میں مفعول فعل مضارع مجہول سے بنایا جاتا ہے۔ آپ نے حرف استقبال کی جگہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ میم مضموم لے کے آنی ہے، ایسی میم لے کے آنی ہے جس پہ کیا ہو؟ پیش ہو، اور آخر سے پہلے والے حرف پہ اگر فتحہ نہ ہو، زبر نہ ہو، تو وہاں پہ آپ نے فتحہ اور زبر کو دے دینا ہے، تو اس میں مفعول بن جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہماری اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی بحث تمام ہوئی۔ آگے ہم داخل ہوتے ہیں 25ویں سبق میں، جو کتاب کے مطابق مثال سے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب۔ مثال سے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب۔ آپ نے پڑھا پچھلے دروس میں مثال کا معنی۔ مثال وہ فعل ہے کہ جس کے فاعل فعل میں، یعنی جس کے پہلے حرف میں حرف علت پایا جائے۔ حرف علت کیا ہوتا ہے؟ الف، واو یا، اس کو مثال کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ آ جائیے، وعدہ، یہاں پہ پہلے حرف میں کیا پایا جا رہا ہے؟ حرف علت، تو یہ کیا ہے؟ مثال ہے۔ اس کے 6 ابواب ہیں، ان 6 ابواب کے بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، ہر باب کے اعتبار سے۔ پہلا باب آ جائیں، فعل یفعل، مثال وعد یعد۔ اس کا ماضی معلوم کا صیغہ جو ہے بالکل سمپل طریقے سے ہے، سارا وہ ہم نے جو پیچھے پڑھا اسی طریقے کے مطابق پڑھیں گے۔ وعدہ، وعدا، وعدو، وعدت، وعدتا، وعدنا، وعدتا، وعدتما، وعدتم، وعدتی، وعدتما، وعدتن، وعدت، وعدنا، اسی طریقے کے مطابق ہم چلیں گے۔ ابھی آج یہ بحث ہماری ہے مضارع معلوم میں۔ اس کا مضارع ہے یعدو، اس کی بھی ویسے طریقے سے گردان پڑھیں گے، یعدو، یعدانی، یعدون، تعدو، تعدانی، یعدنا، تعدو، تعدانی، تعدون، تعدین، تعدانی، تعدنا، اعدو، نعدو، جو طریقہ ہم نے پچھلے دروس میں پڑھا اسی طریقے کے مطابق یہ پڑھیں گے۔ لیکن یہ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تھا یہ یوعدو، وعد یوعدو، جیسے کہ ہوتا ہے ضرب یضرب۔ یہ واو کہاں گئی ہے؟ ہمارے پاس قاعدہ ہے، جب واو یا مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان آ جائے تو وہ واو گر جاتی ہے۔ ابھی یہاں پہ کسرہ لازمہ ہوتا ہے کہ جو کلمے کی تمام حالات میں وہ کسرہ رہتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک حالت میں ہو ایک حالت میں نہ ہو۔ یہاں پہ واو یا مفتوحہ کے درمیان، یا مفتوحہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کیا ہے؟ کسرہ لازمہ، یہ کسرہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اس کلمے پہ۔ تو یہاں پہ واو یا مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان آ چکی ہے، تو لہٰذا یہ واو گر جائے گی، تو کیا پڑھیں گے؟ یعدو، اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ لیکن ممکن ہے آپ لوگ سوال کریں، یہ پہلے 3 صیغوں میں تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن تعدو، تعدانی،
تعدونا، تعدینا، تعدنا، اعدو، نعدو، ان سیغوں میں ہم کیوں واو گرا رہے ہیں؟ یہاں پہ تو واو کسرہ لازمہ اور یا مفتوحہ کے درمیان نہیں آ رہی، تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ ہم نے واو کو گرایا تھا پہلے سیغوں میں جہاں پہ یا آتی ہے، چونکہ یہاں پہ لازم آ رہا ہے کہ واو یا مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان آئے، تو یہاں پہ تو قاعدے کے مطابق واو گر جائے گی، لیکن باقی سیغوں میں جہاں پہ شروع میں تا ہے یا الف ہے یا حمزہ ہے یا نون ہے، ان سیغوں میں ہم اس لیے گراتے ہیں تاکہ اتباع کریں ہم اس یعیدو کی، تو تاعیدو، آعیدو، ناعیدو، ان سیغوں میں ہم یعیدو کی اتباع کرتے ہوئے واو کو گرا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس پتہ چل گیا کہ ہم نے اس کا مضارع کیسے بنانا ہے۔ ابھی آ جائیے اس کا امر کا صیغہ کیسے بناتے ہیں۔ امر حاضر، امر حاضر آپ کو پتہ ہے کہ مخاطب کے صیغے سے بنا جاتا ہے، فعل مضارع مخاطب سے۔ تاعیدو سے ہم نے بنانا ہے، کیا کرنا ہے؟ حرف مضارع کو گرا دینا ہے، گرا دیا اس کو، آخر والے کو ساکن کر دینا ہے، اس کو بھی گرا دیا حرکت کو۔ ابھی حرف مضارع کو گرانے کے بعد جو حرف ہے اس کے بعد حرف متحرک ہے کہ ساکن ہے؟ متحرک ہے، تو ہم اسی متحرک کو آگے لکھ دیں گے، کیا پڑھیں گے؟ عید، عید، اور باقی صیغے چلتے جائیں گے، عیدا، عیدو، عیدی، عیدا، عیدنا، اسی طریقے سے آگے سارے صیغے بن جائیں گے۔ اس میں آپ جو ہے وہ نون تاکید ثقیلہ کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں، جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے کہ جو شد والی نون ہے اس کا اضافہ کریں گے، کیا پڑھیں گے آپ؟ عیدنا، عیدانی، عیدنا، عیدنا، عیدانی، عید نانی، عید نانی، یہ اس طرح پڑھیں گے۔ لیکن خفیفہ میں آپ کیسے پڑھیں گے؟ ہم نے کہا تھا جو نون تاکید خفیفہ ہے وہ سب سیغوں پہ نہیں آتی، وہ تثنیہ اور جمع مؤنث پہ نہیں آتی، تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ اس کے 3 صیغے بس بنیں گے، اس کے فقط 3 صیغے بنیں گے۔ پہلا بنے گا عیدن، نون تاکید خفیفہ، یہ ثقیلہ کی مثالیں ہیں۔ عیدن تثنیہ سے نہیں بنے گا، یہ جمع سے بنے گا، جمع مذکر سے، عیدون، اور واحد مؤنث مخاطبہ سے عیدین، باقی تثنیہ اور جمع مؤنث سے نہیں بنے گا۔ تو آپ اس سے نون تاکید ثقیلہ بھی لگا سکتے ہیں، نون تاکید خفیفہ بھی لگا سکتے ہیں۔ ابھی آ جائیے امر حاضر کے بعد امر غائب کیسے بناتے ہیں اس کا۔ امر غائب، امر غائب بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم مضارع کے شروع میں لام امر لگا کے آخر والے کو ساکن کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے یعیدو، اس کے کیسے کریں گے؟ شروع میں لام امر لگا دیں گے اور آخر والے کو ساکن کر دیں گے، کیا پڑھیں گے؟ لے یعید، لے یعید۔ اسی طرح سے آپ باقی صیغے بنائیں گے، لیعید، لیعیدا، اور تثنیہ کے صیغوں میں نون کو گرا دیتے ہیں، تثنیہ جمع میں جو نون عوض رفع ہوتی ہے اسے گرا دیتے ہیں، لیعید، لیعیدا، لیعیدو، لتعید، لتعیدا، لیعیدنا، اور ادھر بھی آپ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں کا صیغہ بنانا ہو، نہیں، تو مضارع پہ پر لائے نہیں کا اضافہ کرتے ہیں۔ یعیدو سے کیسے پڑھیں گے آپ؟ لا یعید، لا یعید، لا یعیدا، لا یعیدو، لا تعید، لا تعیدا، لا یعیدنا، لا تعید، لا تعیدا، لا تعیدو، لا تعیدی، لا تعیدا، لا تعیدنا، لا اعید، لا نعید،
اس طرح سے آپ باقی سیغے بناتے جائیں گے جیسا کہ ہم نے پچھلے دروس میں پڑھا. اور جب آپ لام یا لمہ داخل کریں پھر بھی اسی طریقے سے آپ بناتے جائیں گے. ابھی آ جائیے، جب ہم نے معلوم کے سارے سیغے پڑھ لیے ہیں تو مجہول کے سیغوں کی طرف جاتے ہیں. ماضی مجہول. ماضی مجہول وعدہ سے مجہول کیسے بناتے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم شروع والے کو ضمہ دے دیتے ہیں اور آخر سے پہلے والے حرف کیا کر دیتے ہیں؟ کسرہ دے دیتے ہیں، یعنی زیر دے دیتے ہیں. تو کیا پڑھیں گے یہاں پہ ہم؟ وعدہ سے وعیدہ، 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 وعدو، وعدت، وعدتا، وعدنا. اس طرح سے جیسے ہم نے پچھلے سیغے پڑھے ہیں سارے سیغے ہم بناتے جائیں گے. ابھی آ جائیں پھر مستقبل مجہول کی طرف. مضارع مجہول یا مستقبل مجہول. اس کا ہم کیا طریقہ کار ہے ہمارے پاس کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے والے حرف پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ضمہ دیتے ہیں اور آخر سے پہلے والے کو کیا دیتے ہیں؟ فتحہ دیتے ہیں. اور یہاں پہ واو واپس آ جائے گی. ہم نے معلوم کے سیغے میں کیا کیا تھا؟ واو کو گرا دیا تھا. یہاں پہ واو واپس آ جائے گی. کیوں؟ چونکہ ہم نے گرایا اس لیے تھا چونکہ واو کسرہ لازمہ اور یا مفتوحہ کے درمیان آ رہی ہے، اور جبکہ مجہول کے سیغے میں کسرہ لازمہ اور یا مفتوحہ کے درمیان نہیں آ رہی تو وہ واپس آ جائے گی. یعیدو سے کیا پڑھیں گے؟ یوعدو، 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 یوعدانی، یوعدون، توعدو، توعدانی، یوعدن، توعد، توعدانی، توعدون، توعدین، توعدانی، توعدن، اوعد، نوعد. اس طرح سے ہم پڑھیں گے. ابھی باقی آپ نے اگر مجہول کے سیغے بنانے ہو نہیں سے، وہ بھی اس طریقے سے بنیں گے. اس کے شروع میں آپ لا لگا دیں گے، لا یوعد. اگر آپ نے امر کا بنانا ہو شروع میں لام لگا دیں گے. کیا پڑھیں گے آپ؟ لے یوعد، یوعد، آخر کو سکون کر دیں گے. باقی وہی اسی طریقے سے آپ سیغے بناتے جائیں گے. ابھی آ جائیں اس میں فاعل کا سیغہ کیسے بناتے ہیں. اس میں فاعل کا سیغہ ہم نے کل پڑھا کہ وہ فاعل کے وزن پہ ہوتا ہے. وعدہ سے فاعل کا وزن کیسے بنے گا؟ واعد. کیسے بنے گا؟ واعد. واعد، واعدان، واعدون، واعدۃ، واعدتان، واعدات. اس طرح. اس میں مفعول کا صیغہ کیسے بنے گا؟ مفعول کے وزن پہ. وعدہ سے مفعول کا وزن کیا آتا ہے؟ موعود، موعود. اس طرح سے آپ باقی صیغے بناتے جائیں گے. موعود، موعودان، موعودون، موعودۃ، موعودتان، موعودات. ابھی ہم نے یہ مثال دی جہاں پہ مثال واوی ہے، یعنی وعدہ، جہاں پہ کیا ہے؟ فا کلمے میں حرف علت واو ہے. ابھی ہم وہ مثال دیں گے جہاں پہ کیا ہے؟ حرف علت کیا ہے؟ یا ہے، یعنی جسے مثال یائی کہتے ہیں. مثال یائی کہتے ہیں. مثال یائی کی مثال یا سارا، یہی سیرو. یہاں پہ یا نہیں گرے گی چونکہ جو قاعدہ تھا کہ کسرہ لازمہ کے درمیان اور یا مفتوحہ کے درمیان آنے سے حرف علت گرتا ہے، وہ واو کے ساتھ خاص تھا. یعنی جب واو کسرہ لازمہ یا یا مفتوحہ کے درمیان آئے تو گرتی ہے، یا آئے تو نہیں گرتی. یہ وزن فعلا یفعلو، یا سارا یہی سیرو. اس کا ماضی معلوم اسی طریقے سے جیسے ہم نے پڑھا، یا سارا، یا سارا، یا سارو الی آخرہ. مضارع معلوم ہم نے کہا یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہی سیرو، یہی سیرانی، یہی سیرونا، تئی سیرو، تئی سیرانی، یہی سیرنا الی آخرہ، وہ جو ہم نے طریقہ پچھلے درسوں میں پڑھا. امر حاضر بتاتے ہیں ہم آپ کو. امر حاضر تئی سر سے بنے گا، تئی سر سے
تیسیروں سے بنے گا. اس حرف مضارع کو گرا دینا ہے اور بعد والا حرف چونکہ یا ساکن ہے ہم نے حمزہ کا اضافہ کر دینا ہے ای سر اور آخر کو سکون دے دینا ای سر. لیکن اس حمزہ کون سی حرکت دینی ہے؟ ہم نے کہا تھا اگر عین الفعل اس پہ ضمہ ہو پیش ہو تو اس حمزہ کو پیش دیتے ہیں، اگر پیش نہ ہو تو کیا دیتے ہیں؟ اس کو زیر اور کسرہ دیتے ہیں. اب یہاں پہ سین پہ جو عین الفعل ہے ضمہ ہے نہیں، یہاں پہ کیا ہے؟ کسرہ ہے، زیر ہے، تو ہم اس الف کو بھی کیا دیں گے؟ زیر دے دیں گے تو حمزہ بن جائے گا ای سر ای سر ای سرا ای سرو ای سری ای سرا ای سرنا. اس طرح سے سارے امر حاضر کے صیغے بن جائیں گے. اس کے ساتھ نون تقید ثقیلہ کا بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں، یعنی جو شد والی نون ہے وہ کتاب میں سارا لکھا ہوا ہے. ای سرنا ای سرانی ای سرنا ای سرنا ای سرانی ای سرنانی، وہ سارا طریقہ ہم نے پیچھے درسوں میں پڑھا. نون تقید خفیفہ کا بھی اضافہ آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ تثنیہ اور جمع مونس کے صیغوں پہ نہیں آئے گا. ای سرن ای سرون ای سرن، اس طرح سے فقط آپ پڑھیں گے. ہم لکھ دیتے ہیں کچھ صیغے. ای سی رنا ای سی رانی ای سی رنا ای سی رنا ای سی رانی ای سر نانی. یہ ثقیلہ ثقیلہ خفیفہ یہ چند صیغوں سے پہ آئے گی. ای سی رن ای سی رن ای سی رن. ابھی آ جائیے امر غائب کیسے بناتے ہیں. امر غائب، امر غائب کیسے بناتے ہیں؟ ہم نے بتایا کہ مضارع کے صیغے پہ آپ کیا لگا دیتے ہیں؟ مضارع کے صیغے پہ آپ لام کا اضافہ کر دیتے ہیں. لے یہی سیرو تھا یہی سیرو تھا، آپ نے کیا کر دیا؟ لام کا اضافہ کر دیا، کیا بن گیا؟ لیئی سر لیئی سر. اس کو معذرت سے اس پہ ضمہ نہیں ہوگا، سکون ہوگا لیئی سر. اور اس طرح سے آگے صیغے بنتے جائیں گے. لیئی سر لیئی سرا لیئی سرو لیئی سر لیئی سرا لیئی سرنا. اور ماضی مجہول کیسے بنائیں گے آپ اس کو؟ یہ چونکہ لازم ہے اس کو حرف جر کے ساتھ متعدی کریں گے ہم ماضی مجہول بنانے کے لیے. ماضی مجہول کیا کریں گے آپ؟ جیسے ضاربہ سے ماضی مجہول کیا بنتا ہے؟ ضریبا. اس طرح اندر کیا بنے گا؟ یوسیرا یوسیرا. لیکن آپ اضافہ کریں گے حرف جر کا تاکہ حرف جر کے ذریعے یہ متعدی ہو جائے. یوسیرا بہذا، اور اس طرح آپ اضافہ کرتے جائیں گے یوسیرا بہذینی یوسیرا بہؤلائی. یہ اس اپنے حال پہ رہے گا لیکن آپ اس کو تبدیلی کرتے جائیں گے. اس میں یوسیرا بہذینی یوسیرا بہؤلائی، ان آپ اشاروں میں تبدیلی کرتے جائیں گے. یہ کتاب میں سارا لکھا ہوا ہے. یوسیرا بہاتا یوسیرا بہاتینی یوسیرا بہؤلائی یوسیرا بکا یوسیرا بکما یوسیرا بکم یوسیرا بکی یوسیرا بکما یوسیرا بکنہ یوسیرا بی یوسیرا بنا. چونکہ یہ حرف جر کے ذریعے متعدی ہو رہا ہے تو ساری تبدیلی حرف جر کے مدخول پہ آئے گی. جس پہ حرف جر داخل ہے اس میں آئے گی، یہ اپنے حال پہ باقی رہے گا. اور مضارع مجہول بھی ایسے ہی ہوگا. مضارع مجہول میں آپ کیا کریں گے؟ یہی سیرو سے کیا بنا دیں گے؟ مضارع مجہول. یہی سیرو سے کیا بنا دیں گے آپ؟ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے حرف کو فتحہ دینا ہے اور آخر والے کیا کہا؟ آخر سے پہلے والے کو فتحہ دے دینا ہے اس کو بھی. اور حرف مضارع کو کیا دینا ہے؟ آپ نے ضمہ دینا ہے.
یو سا رو. ابھی اس ضمہ کے بعد یا آ رہی ہے یوئی سارو. تو ضمہ کے بعد ہم نے حرف مضارع کو ضمہ دینا تھا، آخر سے پہلے والے کو فتحہ دینا تھا. تو ابھی یہ یا ضمہ کے بعد آ رہی ہے، کیا پڑھیں گے اس کو؟ یوئی سارو، جو کہ مشکل ہے عربی زبان میں پڑھنا ضمہ کے بعد پیش کے بعد یا کو. تو ہم اس پیش کو اس یا کو کیا کریں گے؟ واو میں چینج کر دیں گے. تو کیا بن جائے گا؟ یو سارو. تو کیا بن گیا؟ مضارع مجہول کا صیغہ یو سارو سے. تو پھر اس کے آگے کیا کریں گے؟ اس کو بھی مجہول کیسے بنائیں گے؟ حرف جر کے ذریعے سے، چونکہ یہ خود لازم ہے، اس سے بذاتے ہی مجہول نہیں بن سکتا. یو سارو بہذا. اور اس طرح ساری تبدیلی لاتے جائیں گے. یو سارو بہذا، یو سارو بہذانی، یو سارو بہاؤلائی، یو سارو بہاتا، یو سارو بہاتانی، یو سارو بہاؤلائی، یو سارو بکا، یو سارو بکما، یو سارو بکم، یو سارو بکی، یو سارو بکما، یو سارو بکنہ، یو سارو بی، یو سارو بینا. اس طرح سے آپ تبدیلی لے کے آتے جائیں گے. اور اس کے فاعل کا صیغہ فاعل کے وزن پہ آئے گا، جو کہ بالکل واضح ہے، یاسر بنے گا. یہ یسرا یہی سیرو. فاعل کا صیغہ کیا بنے گا؟ فاعل کے وزن پہ یاسر. اس کو آگے بنا لیں گے صیغے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، یاسرن، یاسرانی، یاسرونا، یاسرتن، یاسرتانی، یاسراتن. اور اس میں مفعول کا صیغہ کیسے بنے گا؟ مفعول کے وزن پہ بنے گا، لیکن وہ صیغے میں تبدیلی نہیں آئے گی، چونکہ مفعول مجہول کی طرح ہوتا ہے. حرف جر کے ذریعے مفعول بنائیں گے تو حرف جر جس پہ داخل ہوگا اس میں تبدیلی آئے گی. اس میں مفعول میسورن بھی، دیکھیں اس ہا میں تبدیلی آئے گی، یہ اپنے حال پہ رہے گا. کیوں؟ چونکہ یہ مفعول حرف جر کے ذریعے بن رہا ہے. میسورن بھی، میسورن بہما، میسورن بہم، میسورن بہا، میسورن بہما، میسورن بہنہ. تو یہ ہو جائے گا اس میں مفعول کا صیغہ. تو یہ ہمارے پاس ابھی جو سارے صیغے ہیں با، فعل، یفعل، مثال واوی، مثال یائی کے ہمارے پاس آ گئے. کیسے بنانے ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے. بس آخر نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ مثال کو مثال کیوں کہتے ہیں. جب فاعل فعل میں حرف علت آ جائے تو اس کو ہم مثال کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ صحیح کی مثل ہوتا ہے. صحیح کی مثل ہوتا ہے اس بات میں کہ اس کے ماضی میں کوئی اعلال نہیں ہوتا، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو لہٰذا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مثال کہتے ہیں، چونکہ یہ صحیح کی مثل ہوتا ہے. ہم نے بتایا تھا پچھلے درسوں میں صحیح وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی حرف علت نہیں ہوتا ہے. تو چونکہ جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو وہ صحیح کی مثل ہوتا ہے، اس لیے اس کو مثال کہتے ہیں. صحیح کی مثل کس بات میں ہوتا ہے؟ مصنف صاحب نے لکھا ہے کہ یہ صحیح کی مثل ہوتا ہے اس بات میں کہ اس پہ تینوں حرکتیں آتی ہیں. مثلا وعدہ، اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ واسما، واسما پڑھتے ہیں. اور پڑھتے دیکھیں یہاں پہ بھی ضمہ آ رہا ہے. اور پڑھتے ہیں ہم واجیلا، یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ کسرہ آ رہا ہے، زیر آ رہی ہے. تو چونکہ تینوں حرکتیں آ جاتی ہیں صحیح کی طرح، تو لہذا یہ صحیح کی مثل ہے. تینوں حرکتوں میں اسے مثال کہتے ہیں. یہ علت مصنف صاحب نے لکھی ہے. ایک علت بعض دوسرے علماء نے لکھی ہے، وہ یہ ہے چونکہ یہ جو مثال ہوتا ہے جس کے فاعل فعل میں حرف علت ہوتا ہے، اس میں اس کے ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی اعلال نہیں ہوتا، اس کا ماضی صحیح کی طرح ہوتا ہے، تو لہذا اس کو مثال کہا جاتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.